بچیاں رو رہی ہیں، ابو شادی میں نہیں جاتے، ہمیں اللہ کے سپرد کر دے، یہ چھلا پکڑ چوروں کو تلاش کر۔ لکھا ہے مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے بیٹی کے ہاتھ سے چھلا لیا، سواری چھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ ابھی چور تو دندناتے تھوڑا آگے گئے تھے، آواز دے کے کہنے لگے بھائیو رک جاؤ، وہ سمجھے پیچھے پولیس والوں کو تھانے میں خبر ہوگی، دوڑنے لگ گئے۔ مفتی لطف اللہ بڑھاپے پن میں دوڑ ہے، کو اللہ کے واسطے پکڑوانے نہیں آیا، قیامت کے دن بیٹیوں کے سامنے جھوٹا نہ ثابت ہو جاؤں، میں اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے تمہاری امانت تمہارے پاس پہنچانے آیا۔ ڈاکوؤں کے سردار کے کانوں میں آواز پڑی، اپنے قافلے کے ساتھ رک گیا۔ مفتی لطف اللہ سہارنپوری بوڑھا سفید داڑھی والا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، بھائی وعدہ خلافی ہو گئی، پہلے تو معاف کر دو۔ دوسرا ہم نے کہا تھا سب کچھ دیں گے، اللہ کی قسم کوئی چیز اپنے پاس ہی رکھیں گے، غلطی سے میری بیٹی کی انگلی میں چھلا رہ گیا، یہ تمہاری امانت تمہارے پاس لٹانے آیا۔ ڈاکو کا سردار داڑے مار مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا تیری بیٹی کا چھلا لے کے جاؤں گا، کل قیامت کے دن فاطمہ کے ابے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر ہے۔ مفتی لطف اللہ خدا کے واسطے میں معاف کر دے، اور یہ سونا لے جا اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں، ان کے کانوں میں جا کے پہنا دے، خدا کے واسطے دل پر لگیا ڈال دے، اور ہمیں اللہ والا بنا کے جا۔ مفتی لطف اللہ رونے لگ گئے، کہنے لگے بھی تو ڈاکوؤں کا خمار تمہارے دماغ میں تھا۔ مفتی لطف اللہ کے چہرے کا بوسہ دیکھ کے کہنے لگے جس کا امتی اتنے ایمان والا، اس کا آقا کتنے ایمان والا ہوگا۔ تیری میری دو نمبری سے، آپ کی میری چور بازاری سے، میں نہیں کہتا شاید لوگوں کو ہو، آپ تو نیک لوگ ہو، آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کی پگڑی کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنا طوفان بدتمیزی ختم نبوت کی انگلی کی، ختم نبوت کی پگڑی کی طرف ہوا جو آج ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا قصور ہے۔ آج ہم نبی والی زندگی سے ہٹ گئے، لوگوں نے ہمارے نبی کی پگڑی پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ حاتم طائی کی بیٹی فسانہ جب رحمت دو عالم کے دربار میں گرفتار ہو کے آئی، بلال جی آبنا کے لال، اس کے سر پہ چادر ڈال، کملی والے کافر کی ہے۔ فرمایا بلال میری کملی کو نہ دیکھ، بیٹی کے ننگے سر کو دیکھ، اگر آج میرے دربار میں ننگے سر بیٹی چلی گئی تو کربلا کے میدان میں حسین اپنی بہن زینب کے دوپٹے کا کیسے دفاع کرے گا۔ آفر کیا ہے؟ کلمہ پڑھ، گھر چل، کس کے؟ فاطمہ کے۔ آج کے بعد اس گھر میں ایک نہیں دو بیٹیاں ہوں گی، ایک تو ایک فاطمہ، جس طرح اس کو پیار کرتا ہوں اس طرح تجھے کروں گا۔ کہنے لگی نہیں مجھے نہ گھر چاہیے نہ تو چاہیے، مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ۔ تیل دل تک نبی فرماتے رہے، نہیں مانی۔ صحابہ اکرام سے فرمایا کون ہے جو اپنی بہن کو بحفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آئے؟ صحابہ اکرام کے ہاتھ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم جائیں گے۔ فرمایا ایک بات کا خیال کریو، پاؤں کا جوتا اٹھائے اس کے قدم کی مٹی پر بھی نظر نہ اٹھانا، چہرہ تو دور کی بات ہے، اگر اس کے مٹی پر قدموں والی مٹی پہ نظر پڑ گئی تو قیامت تک لوگ میری ختم نبوت والی پگڑی پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائیں گے۔ فسانہ صحابہ کے درمیان جا رہی ہے، جب اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی، عدی نے دیکھا، کہا کن کے ساتھ آئی؟ کہا تیرے میرے بھائی بعد میں بتاؤں گی کون ہے، پہلے ان سے پوچھ، اللہ کی نے کن کے رب کی قسم دے کے تم آنکھوں والے ہو کہ اندھے ہو؟ اللہ اکبر۔ عدی کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ لٹ گئی۔ کہنے لگی میرے بھائی عدی، اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا، میرا باپ ایک طرف انہیں کھڑا کرتا اور ایک طرف سگے ماں جائے کو کھڑا کرتا اور مجھ سے پوچھتا بتا کس کے ساتھ سفر کرے گی؟ بھائی تیرے اس بات سے گزر کر میں نبی کے یاروں کے قدموں میں بیٹھ جاتی۔ اللہ کی قسم ہے تیرا چہرہ دیکھتی ہوں مجھے اتنی حیا نظر نہیں آ رہی جتنا غلامان رسول کے چہروں پر نظر آ رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ اکبر، یہ فرشتے ہیں، فرشتے۔ کافرہ کہہ رہی کلمہ نہیں پڑھ۔ ماں کے مرنے کے بعد ماموں کے گھر میں بھانجی رہ رہی ہے، اللہ اکبر۔
पूछ जाके, पूछ कैसे गुजर रही है, का समझ नहीं आ रही, इज्जत बचाऊं कि माल। भाई के मरने के बाद भतीजी सबकी बात नहीं करता, चाचे ताए के घर में रह रही है, पूछ कैसे रह रही है। कितने बापों के जनाजे उठे तुम्हारे लसबेला से, जाओ जाके बेवा के दरवाजे की कुंडी बजाओ और जाके पूछो रात को इन यतीम बच्चियों के साथ कितनी देर सोती है, कितनी देर बैठ के दरवाजे पे पहरा देती है। मुसलमानों, नबी का, उस नबी का आपने मैंने कलमा पढ़ा जिसके पैरों में जानवर आके बैठ जाया करते, बुलबुल जिसके कान में आके दुखड़े सुनाती, ऊंट जिसके कान में आकर होंठ के साथ होंठ जोड़ के दुखड़े सुनाता, भेड़िए जिसके कदमों में आके बैठते हैं। अल्लाह अकबर। आज उस नबी का उम्मती अपने हाथों से अपने बैल की सर की चादर उतार रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, इतने हालात अबतर हो जाए, मदीने में दाखिले की हमें कौन इजाजत देगा? किस नबी की शरीयत के पाबंद हो? फरमाया भाई बालिग हो जाए, बहन बालिग हो जाए, सगे बहन भाइयों को बालिग होने के बाद एक बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं, तो फिर तुझे अपनी कजल को मोटरसाइकिल पर गाड़ी छोड़ के आने की भी इजाजत कोई नहीं। बहुत साफ शफाफ दीन है। अदी कहने लगे किसके पास से आई? का फातिमा के अब्बा के पास से आई। क्या इरादा है अदी का? क्या का मैं तो कहती हूं तू भी चल। अल्लाह अकबर। हमने बड़े बड़े बाप देखे, बड़े बड़े लाल देखे, फातिमा के बाप जैसा बाप कोई नहीं, आमना के लाल जैसा लाल कोई नहीं। काश मेरा बाप आतम ताई जिंदा होता, इधर फातिमा का बाप होता, इधर फसाना का बाप होता। आतम ताई कहता बता बेटी बता किसके साथ जाएगी? अल्लाह की कसम अपने बाप जैसे लाखों बाप मोहम्मद की पैर की जुत्ती पर कुर्बान कर देती। अदी तुझे क्या बताओ, मुझे जिब्राइल भी इतना हया वाला नजर नहीं आया जितना अब्दुल्ला का बेटा हुसैन का नाना नजर आया है। हुकूमतों ना हुकूमतें ना बदलो, मकान के नक्शे ना बदलो, बल्कि मकान में रहने वाले का किरदार बदलने की अल्लाह से दुआ कीजिए। सोच बदले, अपने इरादे बदले, सोच बदले, अपनी उमंगे बदले, अपनी फिक्र बदले। ये सारी की सारी चीजें कहां से मिलेगी? चेहरे को संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए आमना के लाल के तरीकों वाली चादर के नीचे आना पड़ेगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देवबंदी बाद में बनियो, बरेलवी बाद में बनियो, अहले हदीस बाद में बनियो, नक्शबंदी चिश्ती सल्फी सैफी बाद में बनियो। पहले उम्मती बल के दिखा, तुम मरा हुआ तेरे कफन से आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओए लोगों, कलमे की चादर ना दो, मेरे वजूद पे कलमे की चादर ना दो। मैंने अल्लाह के नबी की इतनी जिंदगी की तबाह की, मरने के बाद पता लगा मेरे जिस्म के अंग अंग पे कलमा लिखा हुआ है। ये जिंदगी मेरी भी बन जाए, मेरे पड़ोसी की बन जाए, मेरे हमसाए दुकानदार की बन जाए, तमाम दुनिया के इंसानों की बन जाए, अमेरिका वालों की भी, बरतानिया वालों की भी, इंडिया वालों की भी, कराची पंजाब सुबह से सरमत वालों की बन जाए। ये जिंदगी बनाने के लिए मेरे अजीजों अब कोई फरिश्तों की जमात नहीं आएगी। आपको मुझे उठना पड़ेगा, आपको मुझे फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं दुकानदार हूँ, अगर मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, अगर मैं प्लाजो मार्केट का मालिक हूँ, इसके साथ साथ मैं नबी का उम्मती हूँ। अल्लाह का, उसके रसूल का मेरे पे पहले हक है, फिर औलाद का, फिर बीवी बच्चों का, फिर खानदान का हक है। अल्लाह का हक ये, अल्लाह का हक ये कि ईमान पकाना, ईमान बचाना, ईमान फैलाना। अल्लाहु अकबर। ईमान लाना
بنانا ایمان پکانا، ایمان بچانا ایمان پھیلانا، ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے۔ ایمان کو اگر پکانا ہو اللہ اکبر ایمان پکے گا مجاہدوں سے، اللہ اکبر۔ ایمان بچانا ہو ایمان بچے گا ہجرت سے، اور ایمان پھیلے گا قربانیوں سے۔ یہ ساری چیزیں میرے اندر اور آپ کے اندر کیسے آ جائے، اس کے لیے ایک عالمی فکر ہے، جو عالمی فکر حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ کے سجدوں سے شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وہ عالمی فکر کا میرے عزیزوں رشتہ تعلق بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھولی سے جا کے ملتی ہے۔ یہ عالمی محنت چلتے چلتے ہندوستان میں ایران میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت پڑھایا کرتے تھے، 265 مدارس کے ذمہ دار تھے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ 265 مدارس میں پہلا بچہ جب قرآن کا 11 سال کے بعد حافظ بنا، حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اوقاتوں سے اس کی آمیل کا انتظام کیا، بڑے کھانے پکے ہیں۔ اس حافظ قرآن کی آمیل کی دستار بندی کے لیے خود امامہ لے کے آئے۔ جب اسٹیج پر آ کے بیٹھے حافظ قرآن کو آواز دی گئی، داڑھی کوئی نہیں، مونچھے ہیں، کالر پہن رکھا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے، پگڑی رکھ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ الیاس کی دعاؤں میں کہاں کمی رہ گئی۔ 265 مدارس کا تمام چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے۔ ریاض الجنہ میں کائنات کے پیارے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا الیاس پہل تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا، اللہ نے تیرے سے دل کا بہت بڑا کام لینا ہے۔ ایران کے شاگرد جب پڑھ کے گئے کیا کہا، جب اپنے علاقے میں جائیو مدرسے مسجد بنانا، وہ ایک کمرہ مسجد کے متصل اللہ کے مہمانوں کا بنانا۔ وہ علماء کہنے لگے مسجد مدرسہ تو سمجھ آیا، اللہ کے مہمان کون؟ فرمایا ایک وقت آوے گا اپنا مال اپنا جان لگا کر، اپنے بستر اپنا چولہا اٹھا کر، جب اللہ کے مہمان تمہارے ملک میں آئیں گے مسجد کے ساتھ کمرہ بنا دینا تاکہ انہیں کوئی دینے میں دشواری نہ ہو۔ علماء کہنے لگے دوسرے کا منہ دیکھ کے ہنسنے لگے، دل میں خیال آیا ہمارے استاد کو کچھ تو نہیں گیا، بابا پاگل تو نہیں ہو گیا۔ فرمایا 11 سال کے بعد جب ایران کے ایئرپورٹ پر پہلی جماعت اتری، جن کے ہاتھ میں بستر تھا، جن کے ہاتھ میں نظر کا سوال تھا، الیاس دنیا سے چلا گیا تھا، اس وقت الیاس آیا، جو زبیل الیاس یاد آیا، جو تو نے زبیل پر کہا اللہ نے تیری زبان کا وعدہ سوالوں پر پورا کر دیا ہے۔ گونگے بہرے لگڑے لولے ہاتھ پیر سے معذور نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں۔ اور لوگوں گھر بیٹھ کے مزہ دیکھ لیا، اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ سیکھو، زندگیاں لگا دو، مال جان لگا دو۔ 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، یہ تو پکے ٹھکے اپنے مہینے کا شیڈول بناؤ۔ 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے، صبح سے شام تک دکان کا، رات سے صبح تک گھر کا، عصر سے عشاء تک اللہ کا۔ تم اپنے دل کا حصہ اللہ کو دے دو، خدا کی قسم ہے وہ اپنی رحمتوں کا حصہ تمہارے نام کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں خیر والا کام کرنا ہے، کروانا ہے، خود بھی اس کام کے لیے قبول ہونا ہے، دعاؤں کے ذریعے، صلاۃ الحاجت کے ذریعے، اور ساری انسانیت کو اس کام پر لا کے کھڑا کرنا ہے اور کہہ دینا ہے تم تبلیغ والے ہو، مکان والے، دکان والے، مکان والے بعد میں، چشتی سیفی نقشبندی قادری بعد میں، پہلے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی کے کام والے ہو، پٹھان عوان بعد میں، کام والے پہلے۔ یہ کہتا کہتا عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلا گیا۔ کون عبدالوہاب؟ مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے، شاید کسی نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہوگی۔ سارے علماء بیٹھے تھے، حاجی صاحب سے کہنے لگے حاجی صاحب کیا بات ہے، نہ آپ مدرسہ امینیہ کے فارغ، نہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ، جو بھی عالم حافظ پیر مرید آتا ہے تیرے قدموں میں گرتا ہے، یہ مولوی جمشید، مولوی سعد الحق،
یہ مولانا محمد احمد پائے کے حدیث کے استاد ہیں, ان سے بعد میں مسافہ کرتے ہیں. حضرت حاجی صاحب ہنسنے لگے, فرمایا میرے پاس اس کا جواب ہے, اب نہیں دوں گا, کبھی اللہ نے موقع دیا تب دوں گا. کراچی کا اجتماع ہوا, حاجی صاحب کے ساتھ مفتی محمد زین العابدین کراچی کے اجتماع میں آئے. جب واپس جانے لگے فیصل آباد کے ذریعے لاہور جا رہے تھے, جب فیصل آباد کی حدود آئی, مفتی صاحب کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے آگے والی سیٹ سے یوں کہا, حاجی صاحب ایک بات ہے مشورہ کا. کیا؟ کہ فیصل آباد میرا گھر آ گیا, اگر اجازت دو تو رات گھر گزار کے صبح آ جاؤں گا. حاجی صاحب کہتے ہیں یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, ہنسنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے. جب فیصل آباد کی میل جگائی, مفتی زین العابدین صاحب کو اتارا. مفتی صاحب کہنے لگے میں آگے ونڈو سیٹ پر مسافہ کرنے آیا. حاجی صاحب نے میرا ہاتھ دبا لیا, کہا آپ کو یاد ہے نا آپ نے ایک سوال کیا تھا, تیرے پاس آتے ہمارے پاس بعد میں آتے ہیں, آج اس کا جواب سن کے چلا جا. تیرے پاس آتے بعد میں آتے ہیں کیوں؟ فرمایا زین العابدین کا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے, عبد الوہاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر ایک بار بھی نہیں آیا ہے. آج میرا زیرو بزرگوں کے سینے کا فیض لینے کے لیے اپنا آپ اللہ کے راستے میں گو کے کراچی کے حلقے کا اجتماع نہیں, اندرون سندھ کا تو اجتماع ہے. لگا دو زندگیاں, لگا دو عشرہ, لگا دو چلہ, لگا دو 4 مہینے اجتماع کی قبولیت کے لیے, کامیابی کے لیے مسجد وار گشت کر کر دوسرے علاقوں میں جا کر اللہ کی مخلوق کو تیار کرو. اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں اور آپ سارے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ مرتے دم تک خیر والے کام کو کریں گے اور اس کام کو کرتے کرتے مریں گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ آئندہ آنے والی جمعرات سے کون کون سے روزے کے لیے تیار ہے؟ یہ کھڑے ہو کے ارادہ لوں گا, بیٹھ کے نہیں, کھڑے ہو کے ماشاءاللہ. کون ہے 3 دن کے لیے جائے گا اسی مسجد سے اپنی اپنی مسجدوں سے ماشاءاللہ؟ اٹھو 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 سے روزے کے لیے پکے ٹھکے اللہ سے وعدہ کر کے پکا ٹھکا جائیں گے انشاءاللہ, پکے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ جزائر. بیٹھ جاؤ میرے ماشاءاللہ. صبح فجر میں, رات عشاء میں کبھی بھی موقع ملے تھوڑی سی برکت جمع کر لینا, پھر سارے اس برکت پہ دعا کر لینا. یہ نقل حرکت ہو جائے گی انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ کوشش. اور میرے بھائی یہ تو اگلے جمعے سے آج ہی ارادہ کرو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لباس میں چہرے پر لائیں گے. وہ نسبت داڑھی والی نسبت ہے, کٹا کے مزے دیکھ لیے, کٹا کے دکھ دیکھ لیے, رکھ کے مزے دیکھ لو. رکھو تو صحیح. اللہ اکبر. آج جب میں شام بیٹھا تھا, اللہ اکبر, مجھے کہنے لگے حضرت آپ کو نبی کا جھوٹا پلائے, اتنا بڑا جگ زمزم کا. میں نے کہا یار اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی تو مجھے اپنے گھر سے سادہ پانی نہ پلاتا. یہ نسبتوں کا کمال ہے, سینے میں دل کی دولت کا کمال ہے, ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے. مدینہ کا, مکہ کا, بیٹھے کا ہے, اللہ رات کے اندھیرے میں زمزم پلا رہا ہے. کرو نسبت, لکھو نسبت, لگاؤ زندگیاں داؤں پر, لگاؤ حسن و جمال. یہ نہیں کہ چہرہ صاف ہو, چہرے پر حسن و جمال, یہ کیونکہ اس کی صنعت بیوٹی پارلر نہیں دے رہا, اس کی صنعت آسمان کا فرشتہ دے رہا. جب میرا نبی معراج کی رات 7ویں آسمان سے اوپر گئے, میرے عزیزوں سدرۃ المنتہا عرش ملا کے قریب گئے, حاملین عرش نے اللہ کے عرش کے ستون کو پکڑ رکھا تھا. حضور علیہ السلام جب گزرے, ایک فرشتے نے حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا, حضور کی داڑھی ہلتی ہوئی دیکھی, فرشتے سے رانا گیا, کہنے لگا سبحانک, کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال لا کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا. کرتے ہو ارادہ داڑھی سجانے کا؟ کون کون کرتا ہے انشاءاللہ؟ بڑھانی ہے, رکھنی نہیں, بڑھانی ہے پوری سنت کے مطابق. چلے کی جماعت جا رہی ہے 17 تاریخ کو. کون کون تیار ہے ماشاءاللہ چلے کے لیے؟ ماشاءاللہ. اور کون تیار ہے؟ کرو ہاتھ کھڑا, پھر اللہ سے قبول کروا لو. ارادہ تو کر لو میرے بھائی, ارادہ تو کر لو, نکلو گے انشاءاللہ. اللہ علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا
व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अंत सलाम व मिनका सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाल वल इकराम। सबसे पहले तो तमाम मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। मस्जिद के खादिम साहब समेत जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात फ़ौत हो गए, अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों में चल बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद कर दे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। परवरदिगार आलम खैर करम फजल आफ़ियत के मामले फरमा, बख्शिश के मामले फरमा, अपने इल्म में से इल्म और हिलम में से हिलम नसीब फरमा, दुनिया आखिरत की अच्छाइयाँ भलाइयाँ अता फरमा, बीमारों की बीमारियाँ ख़त्म फरमा दे। बीमारी तेरी नेमत, शिफा तेरी नेमत, तेरे बंदे इस काबिल नहीं तेरी हर नेमत बर्दाश्त कर सके। बीमारी वाली नेमत को शिफा वाली नेमत में तब्दील फरमा दे। मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा दे। लोग बेरोज़गार है, रोज़गार अता फरमा दे। जो कारोबार कर कभी बेरोज़गार है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। कर्ज़े सर पे चढ़ गए, अल्लाह कर्ज़ों की अदायगी के असबाब पैदा फरमा। मरने से पहले सारे कर्ज़ों से खलासी नसीब फरमा दे। या अल्लाह कुल मोमिनीन मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा दे। माँ बाप बहन भाई रिश्तेदारों में जो मैं छोड़कर हमेशा कलीम से दूर हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत भी फरमा और जन्नतुल फिरदौस में दाखिला भी फरमा। बीमारों को सेहत दे दे, बे औलादों को औलाद दे और औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। अपने अल्लाह इल्म अमल में तरक्की अता फरमा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो इम्तहान दे रहे, मदरसे के इम्तहान, अल्लाह सबको कामयाब व कामरान फरमा, सुरखुरी नसीब फरमा। दुनिया की भी कामयाबी और आखिरत की भी कामयाबी। सफ़र हज़र में हिफाजत फरमा, माल जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अपने इल्म में से इल्म दे दे और हिलम में से हिलम नसीब फरमा। दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। अल्लाह करीमा हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह अपना भी घर दिखा दे, अपने नबी का रोज़ा भी दिखा दे। चाहत तो ये है कि हमारा डेरा ही हमेशा मुस्तकिल वहीं हो जाए। कराची की सोसाइटियों में अल्लाह हमें मकान नहीं चाहिए, मदीने में हुजूर के पड़ोस में एक छोटी सी झोंपड़ी अता फरमा दे। अल्लाह जब भी हमारी आँख उठे तो तेरे नबी का रोज़ा हमारे सामने आए और रोज़ाना तेरे नबी से हमारी मुलाकात हो। अल्लाह इसके कोई असबाब पैदा फरमा दे और जब मौत आए शहादत के रुतबों के साथ हुजूर के शहर में बुला लेना। मस्जिद नबवी के ज़ेरे साए जनाजे पढ़वा कर जन्नतुल बकी में सहाबा के कदमों में कब्र अता फरमा देना। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। उलमाए हक्का की हिफाजत फरमा, मदारिस मसाजिद की हिफाजत फरमा, इनकी ज़रूरियात को ख़जाना गैबी से पूरा फरमा। मस्जिद हाजा की इंतज़ामिया को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा। जितने नमाजी कब से लेकर अब तक बैठे हैं सबको जज़ाए खैर अता फरमा। मौलाना यूसुफ साहब बीमार रहते, अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमा। भाई मंजर शहबाज उनकी पूरी टीम पूरी इंतज़ामिया अल्लाह खूब खूब उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। जिन्होंने निकलने का इरादा किया कबूल फरमा, जो निकल गए अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा।